مشکل دور سے مقابلہ کرنے کے لیے. اگر آپ یاد کریں گے 99 میں جب ایک جماعت کے پاس 60 سے زیادہ MLA تھے, سب کچھ تھا, مرکز میں BJP کی سرکار تھی, وہاں بھی ان کا ایک وزیر تھا, یہاں بھی ان کی سرکار تھی, 60 MLA تھے, مگر اس وقت جو جموں کشمیر کے حالات تھے ان کا اگر کسی نے مقابلہ کیا, مجھے آج بھی یاد آتا ہے جموں کشمیر کا خاص کر بالخصوص وادی کا وہ کوئی ڈسٹرکٹ نہیں ہے جہاں میں اور میرے ورکروں نے ٹاسک فورس کے خلاف, اخوانیوں کے خلاف, زیادتیوں کے خلاف دھرنا نہ دیا. اس کو تو بڑا مشکل کا دھرنا دیا. مجھے یاد ہے کئی بار میرے ورکرز نے مجھے کہا, محبوبہ جی آپ کیوں بات کرتی ہو اخوانیوں کے خلاف, یہ مڈاؤ نے خبر کا ہندوستان نے ID مڈاؤ نے کیسے, ایسا ماحول تھا. اگر آپ کو پتا ہے کہ اس جماعت کو شاید نیت اللہ تعالیٰ کی, جو ایک ہمارا اللہ تعالیٰ کا ہم کو ساتھ ہے اور ہماری نیت صاف ہے, نہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں 16 ممبروں کے اوپر سرکار بنانا, 16 ممبروں کے اوپر BJP کی سرکار دلی میں, یہاں بڑے بڑے جیلوں کے دروازے کھول دینا, راستے کھول دینا, ڈائیلاگ کروانا. یہ آج تک تو یہاں 70 MLA بھی رہے ہیں, کسی نے نہیں کیا, آج 50 ہے. منہ کھولتے ہیں کیا؟ رشا کھولا, بات کرتے ہیں. آج 2.5 مہینے ہو گئے بات چلتی ہے قیدیوں کی, ہم بات کرتے ہیں, مگر آپ نے کیا جو رولنگ پارٹی ہے ان کی زبان سے قیدیوں کا نام سنا 2.5 مہینے میں؟ سنا کہیں؟ اب خود سوچئے, ہم نے نہ صرف قیدیوں کو رہا کیا بلکہ بڑے بڑے لیڈرشپ, یہ گیلانی صاحب, یاسین ملک صاحب جو جیل میں ہیں, شبیر شاہ صاحب, ان کو رہا کیا اس وقت جب ہمارے پاس 16 ممبر اور دلی میں BJP کی سرکار ہے. آج بھی وہی ماحول ہے, آج بھی دلی میں BJP کی سرکار ہے اور یہاں نیشنل کانفرنس کے پاس 50 MLA ہے. آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ جب میں کہتی ہوں PDP بنی ہے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے, مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے, اور ڈٹ کے مقابلہ کرتی بھی ہے. میں نے سنا ابھی, ہم کسی کی مخالفت نہیں کرنا چاہتے ہیں, لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے کام کرے, اور مجھے حیرانی ہوگی جب وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا اپنی پارٹی کو آپ چپ ہو جاؤ, خاموش رہو, بات مت کرو. ہم تو سوچتے تھے یہاں جب ایک چنی سرکار آئے گی, چنندہ سرکار آئے گی, جو جموں کشمیر کی خاموشی ہے وہ خاموشی ٹوٹے گی. یہاں جو لوگ مصیبت میں پھنسے ہیں وہ بات کریں گے اور یہ لوگ ان کی بات کریں گے. بے روزگاری عروج پہ, اس میں بھی جو ہمارے نیٹ کے ایگزام, اس میں 50% پہلے پورے ملک کو جاتی ہے سیٹیں, اس کے بعد جو بچتا ہے اس میں بھی جو اوپن کیٹیگری والے ناراض, ریزرویشن والے ناراض کہ ہمارا کوٹا کم ہے, اوپن کیٹیگری والے بتاتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, بجلی کا کہیں نام و نشان نہیں. تو یہ سب مصیبتیں, میں تو بڑی بات نہیں کر رہی ہوں, میں مسئلہ کشمیر کی بات کی حل کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں 370 کی بھی ان سے ایکسپیکٹیشن نہیں کرتی. انہوں نے تو اسٹیٹ ہوڈ کے لیے بھی بولا اپنی پارٹی کو چپ کر کے بیٹھو, بات مت کرو. تو ایسے میں کون بات کرے گا؟ ایسے میں پھر آپ کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری آتی. مجھے معلوم ہے آپ لوگ شاید اپنی جگہ ملال ہے آپ لوگوں کو کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا, ہم کیوں بات کریں. نہیں, PDP بنی ہی ہے جموں کشمیر کے لوگوں کی دل کی آواز بننے کے لیے, دل کی بات کرنے کے لیے. میں نے پرسوں میں کوئی دیکھ رہی تھی وہ حلہ پور, وہاں وہ سوال پوچھ رہا تھا. میں نے التجا کو بولا آج صبح, میں نے کہا آپ کے پاس ابھی کئی سوالوں کے جواب آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ کو PDP کا سیلف رول اچھی طرح پڑھنا چاہیے, آپ کو PDP کی ہسٹری پڑھنی چاہیے, کیونکہ اس نے جو وہاں ماڈریٹر تھا کسی نے سوال پوچھا کہ فرق کیا ہے, نیشنل کانفرنس نے اٹانومی کا ریزولوشن پاس کیا, اس کو ڈسٹ بن میں پھینکا, آپ نے سرکول کیا.
مگر اس کے پاس جواب نہیں تھا. میں نے کہا جواب یہ تھا کہ ہمارے پاس ریزولوشن پاس کرنے کے لیے میجارٹی نہیں تھی, مگر اس کے باوجود ریزولوشن پاس کیے بغیر ہم نے سیلف رول کو امپلیمنٹ کرنے کی شروعات کی. سیلف رول کیا ہے کہ بارڈرز کو ختم کر دو, بارڈر ختم کرو. جموں کشمیر میں ڈی فیکٹو آزادی ہو, ڈی جورے جو ہے وہ رہے. ڈی فیکٹو آزادی فریڈم کیا ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ کسی رکاوٹ کے بغیر. مظفر آباد راستہ تو سیلف رول کا ہی ایک حصہ تھا, راولا کوٹ راستہ تو سیلف رول کا ہی حصہ تھا, پاکستان کے ساتھ بات چیت سیلف رول کا ہی حصہ تھا, حریت کے ساتھ بات چیت سیلف رول کا حصہ تھا. اور اس کے بعد یہ مسئلہ کس نے اٹھایا کہ جموں کشمیر کا جو اثاثہ ہے, جو پاور پروجیکٹ ہے, وہ ٹرانسفر ہونے چاہیے. وہ تو اسی 16, 21, 28 والی پارٹی نے یہ مسئلے اٹھائے. 50 اور 60 والی تو صدر صاحب نے نہیں اٹھائے. اس لیے یہاں جتنے بھی ڈیلیگیٹ حضرات آئے ہیں, میں ان کو بتانا چاہتی ہوں آپ کو دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے. یہ آزمائش تھی, ہمیں اس آزمائش پہ پورا اترنا ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ جو پی ڈی پی کا جو ایجنڈا ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. پی ڈی پی کا ایجنڈا آپ کو یاد رکھنا چاہیے, یہ پی ڈی پی کا ایجنڈا نہیں ہے, مفتی محمد سعید کا ایجنڈا ہے. وہ مفتی محمد سعید صاحب جنہوں نے پوری زندگی میں 3 سال اور 10 مہینے چیف منسٹر رہے جموں کشمیر کے, مگر جو کام انہوں نے اس میں کیا وہ آج تک کسی نے 50 سال کی لیڈرشپ میں نہیں کیا ہوگا. ان کا ویژن, ان کی سوچ, ان کا سمجھ. جب میں نے 2014-15 میں مفتی صاحب سے کہا, جب ہماری بی جے پی کے ساتھ بات, پہلے تو بی جے پی کے پاس ہم نہیں گئے, بی جے پی ہمارے دروازے پہ آئی اور کسی معمولی آدمی کو نہیں بھیجا, جنرل سیکرٹری کو بھیجا, ہم نہیں گئے. اور اس کے بعد جب بات چیت چل رہی تھی تو میں نے مفتی صاحب سے کچھ سوال کیے, تو انہوں نے مجھے کہا دیکھو محبوبہ, اگر مجھے جموں کشمیر کو اس دلدل سے نکالنا ہے تو وہ دلی کی مدد کے بغیر آپ نہیں نکال سکتی ہو. انہوں نے کہا اگر جموں کشمیر کو اکٹھا رکھنا ہے تو آپ جموں کے مینڈیٹ کو اگنور نہیں کر سکتی ہو. ہمارے پاس تو 28 ہی تھے, آج تو ان کے پاس 50 ہے. میرے خیال میں شاید ہی کوئی دروازہ دلی میں ہے جہاں اس وقت کی سرکار نہیں پہنچی. بتاؤ مجھے کہاں نہیں گئے وہ, کیوں؟ کیونکہ جو بات مفتی صاحب نے کہی تھی کہ جموں کشمیر کو دلدل سے نکالنے کے لیے دلی کا ساتھ ضروری ہے. ان کو ایک تجربہ تھا, انہوں نے اٹل بہاری واجپئی سے کے ساتھ کام کیا. وہ اٹل بہاری واجپئی جنہوں نے مظفر آباد روڈ کھولنے کی بنیاد ڈالی, راولا کوٹ روڈ کھولنے کی بنیاد ڈالی, پھر بے شک اس کو یو پی اے کی سرکار میں کھولا, جنہوں نے مشرف سے ڈائلاگ کیا, جو پاکستان گئے جنہوں نے حریت سے ڈائلاگ کیا. مفتی صاحب اسی پروسیس کو آگے چلانا چاہتے تھے, وہ بڑی بات تھی. مگر آج کی سرکار چھوٹے چھوٹے دن کے دن جو کام ہے ان کے لیے دلی کے دروازوں پہ جانے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ سوچنے والی بات کہ مفتی صاحب کا نظریہ, مفتی صاحب کی سوچ, اور وہی سوچ ہے پی ڈی پی کا ایجنڈا, جس کو آپ نے 2 ہاتھوں سے پکڑ کے رکھنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. کیونکہ اگر جموں کشمیر کو ہم نے اس دلدل سے نکالنا ہے, اس مصیبت سے نکالنا ہے, تو پھر ہمیں دن رات ویسے ہی کرنا پڑے گا جیسے ہم 96 سے کام کرتے آئے. بیٹھنا نہیں ہے. اب آپ کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں, آپ کو ڈسٹرکٹ کمیٹیز بنانی ہے, آپ کو زون پریزیڈنٹ بنانے ہیں, آپ کو بلاک پریزیڈنٹ بنانے ہیں, آپ کو ڈیسک پریزیڈنٹ بنانے ہیں, آپ کو وارڈ پریزیڈنٹ بنانے ہیں. کہیں رکنا نہیں ہے. آنے والے وقت میں ہم پنچایت انچارج بنائیں گے پنچایت الیکشن کے, ہم ٹاؤن انچارج بنائیں گے جو ٹاؤن کا الیکشن دیکھیں گے. مگر کام بہت ہے, آگے کرنے کے لیے کام بہت ہے.
اس لیے میری آپ سب آئے ہو، جموں سے آئے ہیں، کٹھوا سے آئے، پتہ نہیں کہاں سے، یہاں سے جموں کے ساتھیوں کو میں اپنے کشمیر کے ساتھیوں کو بتانا چاہتی ہوں، جموں کا ایک میرا ساتھی ہزاروں کے برابر، کیونکہ انہوں نے اتنے مشکل حالات میں جب جموں میں گئی اور جس طرح یہ الیکشن لڑ رہے تھے، واللہ بی جے پی اور کانگریس والے اگر کانگریس اتنے دل سے الیکشن لڑتی تو شاید وہاں کا رزلٹ کچھ اور ہوتا جتنے ہمارے لوگ الیکشن لڑ رہے تھے۔ اس لیے مجھے آپ لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے، ہمارے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس وقت بے روزگاری آسمان کو چھو رہی ہے، لوگ ہمارے نوجوان ہمارے ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس وقت ریزرویشن کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں، ہمارا یہ ماننا ہے جو کمزور طبقہ ہے، جو شیڈول ٹرائب ہے، شیڈول کاسٹ ہے، بے شک ان کی ریزرویشن ضروری ہے، مگر جو اوپن کیٹیگری کے لوگ ہیں، جو اوپن میرٹ کے لوگ ہیں، ان کے گردن پہ چھری رکھ کے نہیں رکھنی، ان کا مستقبل برباد نہیں کرنا ہے۔ کیونکہ ابھی دیکھیے نیٹ میں اگر 500 سیٹیں ہیں، 250 پہلی بار چلی جاتی ہیں، اس کے بعد جو بچتا ہے اس میں اوپن کیٹیگری کے لیے کچھ بھی نہیں، نہ ہونے کے برابر۔ یہی نوکریوں کا ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیے پولیس کی بھرتی ہوئی، 3000 پوسٹ، 6 لاکھ لوگوں نے اس میں حصہ لیا۔ کہاں جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ بجلی کا حال مجھے یاد ہے جب مفتی صاحب پہلی بار وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے پامپور میں گیس ٹربن چلایا، اس لیے کہا کہ لوگوں کو بجلی ملنی چاہیے، سردی ہے، ٹھنڈ ہے۔ تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ جو یہاں ہماری اس وقت سرکار بنی ہے، ان کو یہ احساس ہے کہ لوگوں کو اس وقت بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کتنی مشکلات ہو رہے ہیں۔ کیا یہ جو دلی ان کا آنا جانا رہتا ہے، کیا یہ وہاں بات کرتے ہیں ہمیں ایکسٹرا بجلی چاہیے؟ ہمارے لوگ ٹھنڈ میں ٹھٹر رہے ہیں، یہ تو میٹر لگانے کی تو انہوں نے آرڈر دے دی، میٹر فٹافٹ لگاؤ، مگر جہاں میٹر ایریا ہے وہاں بھی بجلی نہیں ہوتی۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بلکہ آنے والا جموں کشمیر میں جو آج تک اچھا کیا وہ پی ڈی پی کے ہاتھوں سے ہوا، اور آئندہ بھی جو اچھا ہونے والا ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کے ہاتھوں سے ہوگا۔ مگر اپنا ایجنڈا بھولنا نہیں ہے، امن کی بات عزت کے ساتھ، پولیس سے بات بنے گی، یہ باتیں بھولنی نہیں ہے۔ یہ ہمارے جموں کے ساتھ سب سے زیادہ نقصان اگر کسی جگہ کو ہوا 2019 کے بعد اقتصادی طور پر جموں کو ہو گیا، کشمیر کو تو جذباتی طور زیادہ جو نقصان ہوا، کیونکہ کشمیر کو کہیں نہ کہیں یہ رکھتے ہیں، تھوڑا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ کشمیر کو دیکھا جاتا ہے۔ مگر جموں کی جو تباہی ہوئی اور ہمارے ریسورسز، انہیں یہ خیال تھا کہ جب نئی سرکار بنے گی تو کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوگی، یہ چھاپے بند ہو جائیں گے، یہ سرکاری ملازموں کو نوکریوں سے باہر نکالنا بند ہو جائے گا۔ یہ تو بالکل ویسے ہی چالو ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے 2-3 سرکاری ملازموں کو نکال دیا، ہم تو سوچتے تھے جن کو نکالا ہے ان کو بھی ریویو کریں گے۔ ہم نے سوچا تھا کہ جب یہ دلی جائیں گے امت شاہ صاحب سے ملنے کے لیے تو ان سے ہماری قیدیوں کی بات کریں گے۔ میں نہیں کہتی وہ راتوں رات ان کو کھلا چھوڑ دیں گے، مگر جن کے خلاف کوئی کیس ہی نہیں، کوئی کارروائی نہیں ہوئی آج تک 5 سال سے، ان کا کیا قصور ہے؟ جو بیچارے بیمار ہیں ان کو یہاں شفٹ کیوں نہیں؟ وہ تو کر سکتے ہیں، مگر بدقسمتی ہے۔ ہم تو آپ سے 370 کی تو بات ہم نہیں کر رہے ہیں، وہ تو میرے خیال میں آپ کا اس کو اتنا نہیں کر سکتے آپ لوگ، مگر یہ جو ڈے ٹو ڈے مسئلے ہیں، ہمارے بجلی ہے، ہمارے قیدی بند ہیں، جیلوں میں بند ہے، نیٹ کا جو 50% باہر چلا جاتا ہے، ہمارے یہاں جو نوجوان پڑھے لکھے ہیں جو اسپیشلائزیشن میں جانا چاہتے ہیں ان کا دائرہ ان کو بہت کم ہو رہے ہیں، ان کی سیٹیں، تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اور لوگ تو سمجھتے تھے کہ جب سرکار آئے گی 200 یونٹ چھوڑ دیجیے اور کم سے کم بجلی میں امپرومنٹ ہوگی، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم کوئی سرکار کے خلاف نہیں ہیں، مگر ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ لوگ بڑی مشکل میں ہیں، بڑے بہت ہی امیدوں سے لوگوں کو آپ نے چنا ہے، تو اس لیے
کم سے کم یہ تو ٹھیک ہے دلی آنا جانا لگا رہتا ہے باقی لگا رہتا ہے گلمرگ بھی ٹھیک ہے برف میں بھی وہ فوٹو کھینچنا بھی ٹھیک ہے مگر لوگوں کی جو مشکلات ہے تھوڑا سا اس کی طرف بھی دھیان بھی دیجیے بجلی کو ٹھیک کر لیجیے کم سے کم ان ایمپلائمنٹ کی طرف دھیان دے دیجیے اور یہ جو ریزرویشن پہ آپ نے سب کمیٹی بنائی ہے اس کا رزلٹ کیا ہے وہ تاکہ لوگوں میں جو یہ ایک تناؤ ہو رہا ہے اس وقت جو ریزرو کیٹیگری اور اوپن میرٹ میں ہم نہیں چاہتے ہیں لوگوں میں اس قسم کا کوئی چڑھا رہے تو میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں آپ لوگ آئے دور سے آئے مجھے امید ہے ممبرشپ کے لیے ہم جموں سے شروعات کریں گے ممبرشپ شروع کریں گے ممبرشپ ہونی چاہیے اور بڑھ چڑھ کے ہونی چاہیے میری طرف سے آپ سب کو مجھے معلوم نہیں اس بارے میں کیا کمٹمنٹ دی ہے کمٹمنٹ تو اس دن بھی تھی جب فاروق صاحب عمر صاحب اور حسنین مسعودی صاحب پرائم منسٹر سے ملے اگست میں جو 370 ختم ہونے سے پہلے تب بھی انہوں نے ان کو ایشورنس دی تھی کہ 370 کے ساتھ کچھ دیٹ از واٹ عمر صاحب اور فاروق صاحب ٹولڈ اس کہ پرائم منسٹر نے ایشورنس دی ہے 370 کے ساتھ نہیں چھیڑا جائے گا مگر اس کے بعد 300 Ma'am, you believe that they are compressed completely, the national conference is compressed? نہیں 50 سیٹیں ہیں ان کے پاس 3 ممبر پارلیمنٹ ہے ان کے پاس اب ان کے پاس ضرورت نہیں ہے تو میں کیا کروں ہمارے پاس تو 16 تھے جب دلی میں بی جے پی کی سرکار تھی مگر ہم نے تو سب اپنا ایجنڈا چلایا ابھی 28 تھے تب بھی ہم نے ایجنڈا چلایا بی جے پی کے ساتھ سرکار تھی آج تو 50 ہونے کے بعد بھی they are not able to do what they want to do. But they have committed with people regarding the power facility of 300 units in future. Ma'am, power کی بات آپ نے کی one nation ma'am. بدقسمتی سے یہ جو سرکار ہے این ڈی اے کی جو انڈیا کا کانسٹیٹیوشن ہے جو ہمارا آئین ہے دن ب دن اس کو ختم کرتی جا رہی ہے جموں یہ انڈیا ایک فیڈرل کنٹری ہے یہاں فیڈرل اسٹرکچر ہے جب آپ ون نیشن ون الیکشن کی بات کرتے ہو آپ کہیں نہ کہیں اس فیڈرل اسٹرکچر کو آگے کرتے ہو اور وہ کہتے ہیں 2047 کے بجائے وہ پیچھے جا رہے ہیں جب ملک آزاد ہوا تھا تب ون نیشن ون الیکشن ہوتا تھا مگر اس کے بعد جتنا پاور ڈسٹریبیوٹ ہو گیا ریجنز میں ایک فیڈرل سٹرکچر بنا اب وہ ہمیں واپس اسی ڈکٹیٹرشپ کی طرف لینا چاہتے ہیں جو میں سمجھتی ہوں بہت غلط ہے میم بجٹ اگر بات کریں یونین بجٹ جو ہے ابھی آنے جا رہا ہے you believe that for the society بجٹ ہو جموں کشمیر کو لے کے اس میں پہلی پریورٹی یہاں کی ان ایمپلائمنٹ کو دور کرنے کی ہونی چاہیے دوسری یہاں کی جو بجلی کی کھپت ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے بیکاز آئی تھنک یہ اس وقت بہت بڑے ایشوز ہے ان ایمپلائمنٹ کے اوپر دھیان دیا جانا چاہیے ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ الیکٹرسٹی پاور کے اوپر دھیان دیا جانا چاہیے